نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیود واحدکم ان تکون له جنت من نخیل وعناب تجری فی البحر تجری من تحتها الانہار له فیها من کل الثمرات واصحابه الکبر وله ذریۃ ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد آمنت بالله صدق الله العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیا مقدسہ نمبر 266 تا 268 268 268 266 سے 268 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیود واحدکم، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے یہ کہ ہو اس کے پاس یا اس کے لیے اس کے پاس ہو باغ جس میں کھجوریں ہوں اور انگور ہو، اس میں نہریں بھی چلتی ہوں، بہاریں ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصْحَابَهُ الْكِبَرُ، اور وہ خود بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اس کی اولاد ابھی کمزور ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، بس اچانک اس کو ایک آگ آ کر باغ کو جلا دے، اس کو ویران کر دے۔ مراد یہ کوئی بھی نہیں چاہتا، یہ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ وہ تو بوڑھا ہو جائے تو پیچھے کہتا ہے بس اتنا چھوڑ جاؤں کہ میری اولاد بیٹھے بیٹھے کھاتی رہے، چاہے حرام ہی کھاتی رہے، یہ چاہتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ مثال دی ہے، کوئی بھی تم میں سے یہ بات نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد کسی کی محتاج ہو۔ کذالک فاحترقت، یعنی اس کو وہ آگ جلا دے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اپنی آیات مقدسات، اپنی نشانیاں اللہ تعالیٰ بینات فرماتا ہے، بیان فرماتا ہے، زہر فرماتا ہے، زہر کرتا ہے۔ عام حدیثہ کہتا ہے کوئی بیان نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ تو خود بیان کر رہا ہے۔ یہ تو پڑھنے والے کے لیے ہے کہ اس کو آتا نہیں،
تجھے بھی نہیں آتا، احمد عیسیٰ جھوٹ بولتا ہے، تجھے کہیں تراجم بھی نہیں آتے، کہیں معنی بھی نہیں آتے، معنی اور تراجم میں یہ ترجمہ اور اپنا معنی میں فرق بتا کیا ہے، سب کو الو بنایا تو نے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے اپنی نشانیاں تمہارے لیے، لعلکم تتفکرون، اس لیے تاکہ تمہیں فکر پیدا ہو، تم فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، دنیا والوں کے غریبوں کی فکر کرو، امیر ہو تو غریبوں کی فکر کرو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تمہیں فکر پیدا ہو، تاکہ تم کو فکر سوچ وچار پیدا ہو جائے۔ احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، تمہارا ہی احمد عیسیٰ کو ترجمہ نہیں آتا صحیح، باتیں بڑی بنا دی آتی ہیں، ہر کوئی چاہے گا اس کا ویوز زیادہ چلے، میرے باتیں کریں گے، میرے پیچھے کہیں گے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں بڑا مشہور ہو گیا ہوں، اور میں مشہوری کی وجہ سے میرے خلاف وہ ویڈیو بنائیں گے، وہ جناب بڑی اپنا لوگ اس کو دیکھیں گے۔ تو جس طرح تیرا مقصد ہے، تجھے قرآن پاک کا ترجمہ آتا نہیں، تو نبوت کا تو نے دعویٰ کر لے، اس لیے دعویٰ کیا کہ تجھے کو لوگ شیطان اچھی طرح جان لیں، یہ تو نے جو دعویٰ کیا ہے، تجھے پتہ ہے بھائی نبی کوئی نہیں آ سکتا، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے، بلکہ ہر مرزئی کو بھی پتہ ہے، یہ اتنی اوپن بات ہے کہ جس کو کوئی روزے روشن کی طرح، جس طرح سورج آسمان پہ نظر آتا ہے نا، اس طرح یہ اپنا روزے روشن کی طرح بات مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن جو آتے ہیں وہ خناس قسم کے، شیطان قسم کے، لعین قسم کے ہیں، تمہارے کسی جاننے والے نہیں۔ خاتمہ کا ابھی تک مجھے جواب نہیں دیا، یہ توئے سے تو نے بدلا ہے، اور ان عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا بھی فلٹر بھی کوئی ہوتا ہے، فلٹر وہ بھی میں کافی تشریح کر چکا ہوں، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، ان کو فکر نہیں پیدا ہوئی، لعلکم تتفکرون، اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں مثالیں جو میں بیان کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے میں بیان کر رہا ہوں تمہارے لیے تاکہ تمہیں فکر پیدا ہو۔ خاتمہ لفظ جو ہے وہ تے سے ہے، اور توئے سے کوئی بنا دے، قرآن میں ہے ہی نہیں، لا مبدل لکلمات اللہ، تو جب تک رب نے فرمایا کہ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام کو بدل نہیں سکتا، تو یہ بدل رہا ہے تمہارے سامنے، اور تم اندھوں کی طرح اس کے پیچھے لگ پڑے ہو۔ یہی سوچو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تمہیں فکر پیدا ہو، سوچ بچار پیدا ہو، تمہیں عقل آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ہمارا ذکر آ گیا، پھر تو آ کے میں نے بتایا نا اس میں تمہارا ذکر ہے، تو یہ ہمارا ذکر تو ہے، مسلمانوں کا ذکر تو ہے، مسلمانوں کو تنبیہ بھی ہے، مسلمانوں کو ڈانٹ بھی ہے، مسلمانوں کو ہدایت بھی ہے، مسلمان ہی روتا ہے کہ یا اللہ ہماری قوم جو ہے اس طرف چلی گئی ہے، تو سب سے بڑا بے حیا تو خود ہے، شرابیں تو پیتا ہے، داڑھی تو مڈاتا ہے، داڑھی مڈانا تیرے منہ پہ بال گوں تھے، اب مثالیں تو ہمارے حضرت علامہ طارق جمیل صاحب کی دیتا ہے، اس نے دعا میں ایسے کہہ دیا تو اس کو مثال ہی بنا لیا۔ ہر آدمی ایسا نہیں ہے، اگر ہر آدمی آ جائے نا اپنا کفر پہ تو اللہ کی کیا جزا، اپنا عذاب بھی آ جائے، عذاب بھی آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والو، یہ ایسا ہمیں تو اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتا ہے، وہ ایک ایت تلاش کر لی تو اسی پہ میں نے بتائی ہے نا یہ ایت، تو تیرے اپنا باپ نے تو نہیں بنایا، یا ایھا الذین آمنوا یہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ ہمیں یاد کراتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتا ہے اور ہمیں اپنی باتیں یاد دلواتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا یہ اللہ کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام کی زبانی کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ایمان والو تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب بھی لا سکتا ہے کہ پھلے پھلے باغ ان کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کو آگ سے جلا دیتا ہے، یہ مثال اللہ نے بیان کی ہے پیچھے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا اے ایمان والو خرچ کرو تم، من طیبات جو تمہارا پاک رزق ہے اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو،
ما کسبتم، اور جو کچھ تم نے کمایا ہے، محنت سے کمایا اس سے خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ہم نے، رب نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے زمین سے رزق نکالا ہے، ومما اخرجنا لکم، ہم نے نکالا ہے۔ اخرجنا کون سا صیغہ ہے؟ اس سے پوچھو، یہ باب افعال سے اخراج یخرج اخراجا، فعل ماضی کا آخری صیغہ ہے، 14واں صیغہ ہے۔ اخرج، اخرجا، اخرجو، اخرجت، اخرجتا، اخرجنا، اخرجتا، اخرجتما، اخرجتم، اخرجتی، اخرجتما، اخرجتن، اخرجتو، اخرجنا۔ نون اعرابی آ گیا نا تو ہم ہو گئے، یہ تیرا علم ہے، یہ تیرا علم ہے۔ نون اعرابی سے جیسے یسألونک، نون اعرابی وہاں ہم کا وہاں ترجمہ ہی نہیں بنتا، زبردستی ہم بن گئے نا، ہم کیسے بن گئے؟ درس وہاں تو نون اعرابی ہے، جمع کا نون ہے جو مضارع کی علامت ہے۔ یسألونک، یسألونا جو ہے نا وہ ہم ہو گئے، وہاں نا کہاں ہم ہے، یہ ہم ہے۔ اخرجنا، ہم نے نکالا، نون زبر الف نا ہے، اخرجنا، ہم نے نکالا، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، ہم نے تمہارے لیے زمین سے رزق نکالا۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور گندی چیز سے، پلید چیز سے اس کو خراب کرنا، یعنی جو چیز حرام ہے اس سے نہ خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ، نہ خرچ کرو تم گندی چیز سے، جو گندی چیز تمہیں پسند نہیں وہ بھی نہ دو، اس طرح حرام بھی نہ دو۔ اللہ کے راستے میں آپ باعث تو حرام کمایا، اللہ کے راستے میں دے دیا، ایسا بھی نہ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ، نہ گندی چیز، بری چیز اللہ کے راستے میں نہ دو، منہ تنفقون، نہ اس کے راستے میں گندی چیز خرچو، ولستم بیاخذی الا ان تغمضوا فیہ، حالانکہ تم اس کو کبھی نہ لوگے، جب تمہیں کوئی دو تو وہ گندی چیز تم نہ لوگے۔ ایسی چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہو، ایسی چیزیں مت لو، الا ان تغمضوا، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر لو، ایک دوسرے کا پردہ رکھ لو، اس نے جیسی چیز دی ہے چل یار کوئی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں اچھی سے اچھی چیز دینی چاہیے، گندی چیز نہیں دینی چاہیے، خراب چیز نہیں دینی چاہیے۔ آج کل تو یہ ہے کہ پیسوں سے لو تو خراب سے خراب چیز جو ہے نا وہ دوسرے کو دے دیتے ہیں، بعد میں گھر میں وہ پیٹتا رہتا ہے کہ کون سی لے لی، ابھی چلو اب تم ہوگی بات، یعنی گندم ہے تو اس میں جو مٹی زیادہ ہوگی، پیسے پورے لینے لیکن گندی سے گندی چیز دے دیں گے، تو بعد میں لینے والا پچھتاتا رہے گا، ساری عمر وہ گالی نکالتا رہے گا، پلوتے نکالتا رہے گا، برا کہتا رہے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اچھی چیز دو، پیسے بھی تم نے لینے ہیں، وہ یہ بھی صدقہ ہے کہ تم کسی کو 50-60 روپے رعایت کر کے دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، صدقہ ہے۔ اور چیز اچھی دو، اللہ کے راستے میں دینا ہے، ایسے نہیں۔ منہ تنفقون ولستم بیاخذیہ الا ان تغمضوا، اگر تم اس سے لیتے ہو مگر یہ کہ وہ تم چشم پوشی کرو، یا چل چھوڑ یار آپ لے لیے، تو یہ لینے والے کا ظرف ہے کہ وہ کہتا ہے چھوڑو جب لے جو لیے، چلو اور کسر کا گزارو، اگے اللہ اور دے رہے گا یا دے دے گا، اللہ اور دے دے گا۔ وَاعْلَمُوا، جانو، واہ کا علیحدہ کریں، اعلموا، جانو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ تعریفوں والا ہے، اسی کی تعریف ہے، وہی سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو
تو اچھی سی اچھی چیز دو. آگے آ رہا ہے چوتھا سپارہ بھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہرگز ایسی چیز نہ دو جس سے تم پیار نہیں کرتے، جس سے تمہیں محبت نہیں ہے، جو چیز تمہیں پسند نہیں وہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دو. جو تمہیں پسند ہے وہ چیز اللہ کے راستے میں دو. اللہ کے راستے میں وہ چیز دو، خرچ کرو. اب جھوٹے نبی خاص طور پہ حدیثہ اور صدقات سے بھی روکتا ہے. صدقات سے ان کے کہنے سے صدقات مت روکو. لوگوں کو، غریبوں کو کھلایا پلایا کرو، صدقات خیرات کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تمہیں ملے. یہ تو بالکل جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے. اور کئی دفعہ میں نشاندہی تو کر چکا ہوں. اب نشاندہی کیا کروں؟ یسألونہ کا اسے صحیح نہیں آتا. یسألونہ کا اسے نہیں پتہ بھائی نون متکلم کا ہے یا نون اعرابی ہے. اس نے کہا کہ نون ہم ہو گئے نا، ہم نون زبر نا، ہم ہو گئے نا، ہم ایسے بن گئے. نون زبر نا سے کوئی ہم بنتا ہے؟ نون کھڑی زبر نہ ہوتا یا نون الف نہ ہوتا تو ہم کا ایک شعبہ تھا، لیکن یاد تو خالی نون ہے. اور اس کو نون اعرابی کہتے ہیں جو مضارع کی علامت ہے. یسألونہ کا اور وہ حالیہ بھی نہیں جس کو تو حال بتا رہا ہے، کیونکہ عقل اتنی ہے نا، عقل اتنی ہے. یسألونہ کا جمع کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا تیسرا صیغہ ہے. اسی طرح سرہنہ وہ پرندوں والا، 4 پرندوں والا، اس میں جو تو نے گل کھلائے ہیں عقل والے ہوتے یا یہ کچھ جاننے والے ہوتے تو سرہنہ کا اصل نکالتے. یہ باب ناصرہ ینصرو سے امر معروف ہے، فعل امر معروف، فعل امر حاضر، امر کا صیغہ ہے. امر کا معنی حکم کرنا. اللہ حکم کر رہا ہے کہ اے ابراہیم ان پرندوں کو اپنے ساتھ ہلا. سرہنہ اللہ حکم کر رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے. وہ سر کر کے اترے. یہ تیرے ماننے والے، ہاں جی استاد جی بڑی سمجھ آ رہی ہے، بڑی سمجھ آ رہی ہے. سمجھ کھیت تو مٹی آ رہی ہے یا کھیت و سوا آ رہی ہے. اس کے سر میں سوا ڈالو، مٹی ڈالو اس کے سر میں، جو تمہیں سمجھ زیادہ دے دیتا ہے. اس کا معنی اپنی طرف منوس کر لینا، اپنے آپ ہلا لو. جب ہلا لو گے تو پھر اس کو ٹکڑے کر دینا، پرندوں کو ذبح کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، پھر پہاڑوں پہ رکھنا. علی کل جبل منہن جزء سرہنہ. اسی طرح فلٹر کوئی نہیں، یہ تمہارے سامنے دندناتا ہوا خوب جھوٹ بول رہا ہے، خوب جھوٹ بول رہا ہے. فلٹر 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 نظیر کے فلٹر سے، پتہ نہیں کس کے فلٹر سے، حرام زادہ ہے، پتہ نہیں کون ہے. اسے یہ سوچو، خود سوچو نبی کے فلٹر سے جو بن کے آتے ہیں نا، نبی کوئی نبی علیہ السلام کے فلٹر سے نبی بن کے نہیں آئے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلٹر سے کوئی نہ، خود نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین، تاکید نہیں فرمایا. اور فعل اس میں فعل کا صیغہ ہے انا خاتم. اللہ نے تو خاتمہ ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم. اس میں فعل کا خاتمن، جب آگے مضاف ہوا تو تنوین گر گئی، ایک رہ گیا پیش. خاتم، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام انبیاء کے بعد آخر میں آنے والا ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ فلٹر اس نے بنا لیا ہے، فلٹر کے پتہ نہیں کس کے فلٹر سے حرام زادہ ہے، کس کے نہیں سے. ذرا سوچو لعلکم تتفکرون. اور یہ بھی یاد رکھو جو صدقات خیرات کرتے ہو اس کے کہنے پہ نہ چھوڑو، اس کے کہنے پہ نہ چھوڑو. جو دیتے ہو غریبوں کو وہ دیتے رہو، تمہارے لیے وہ دعائیں کریں گے، تمہارے لیے دعائیں کریں گے، دعائیں کریں گے. جس غریب کو وہ دو گے وہ اللہ کو قبول بھی ہوگا. اور نبی علیہ السلام کی امت میں آ جاؤ، واپس امت میں آ جاؤ. چبڑ انسان کو لفظ آتا نہیں، طارق جمیل کی غلطی نکالنے بیٹھ گیا. انہوں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی، حالانکہ اس کے تلفظ آ جائے. طارق جمیل تو بہترین قاری بھی ہے،
علماء کرام کے پاس وہ پڑھا ہوا ہے، اس کو اتنا قرآن پاک زیادہ آتا ہے جس کی انتہا نہیں، اسے تو قرآن پاک اوپر سے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اسی طرح مولانا کیا ان کا مرزا صاحب ہے، مرزا محمد علی صاحب، انجینئر مرزا، وہ ویسے دوسرا ٹیکنیکل میں پڑھا بھی ہے، کالج میں پڑھ کے انجینئر کی ڈگری بھی لی ہوئی ہے، لیکن ان کی کھچوں کی وجہ سے، یعنی مرزا کی کھچوں کی وجہ سے ان کو پلمبر کہا جاتا ہے۔ انجینئر کو پلمبر ہی کہتے ہیں نا، اردو میں ہے، انگلش میں بھی پلمبر کہتے ہیں۔ اور پلمبر صاحب جو ہے وہ بھی اس سے تو قابل ہے، 1000 درجے قابل ہیں، اتنی احادیث ان کو یاد ہے۔ یہ جبر پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہوا ہو گیا، جس کو یسالونہ کا پتہ نہیں نون کیا ہے بس۔ اور اسی طرح آ گیا انفسکم مستکبرتم، لفظ نا انفسکم مستکبرتم، اور انفسکم کر دیں آگے بنتا ہے لفظ استکبرتم۔ یہ پڑھ رہا تھا استکبرتم، وہ خدا کا خوف کر لو، تم بھی سوچ لو میں کتنی مرتبہ بتاؤں۔ اسی طرح للملائکۃ اسجدوا ہے، للملائکۃ ہی کر دیا، آگے اسجدوا ہے، یہ اسجدوا پڑھتا رہا۔ اسی طرح وذکروا، اور ذکر کرو تم، اللہ کا حکم ہے، فعل امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل امر، امر معروف، فعل امر معروف تیسرا صیغہ ہے، اس کا معنی یاد کرو تم اللہ کو۔ ویسے نامہ صیغہ پڑھتا ہے، پورا امر کا صیغہ دہرائے تو پوری 14 کی گردان کرے تو نامہ صیغہ ہے۔ واو کو ہٹا دے، آگے لفظ اذکروا ہے، یہ پڑھ رہا تھا اذکروا، 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 اذکروا پھر بھی لفظ بن جاتا ہے، اس کا معنی میں ذکر کرتا ہوں، اذکروا، یہ اذکروا کاف اوپر زبر پڑھ رہا تھا، یہ پتہ نہیں اس کے باپ کی قبر سے وہ گرامر نکلتی ہے، کوئی تم بھی خیال کر لو، اللہ کا خوف کر لو۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے صدقے جو میں ترجمہ کرتا ہوں، اس صدقے ہم سب کو محفوظ رکھے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبسکرائب بھی کیا کرو، اور ساتھ جناب شیئر بھی کرو، اگر تمہیں پسند نہیں تو ان لائک ہی کر دو، کرو تو صحیح، کچھ کرو، کیا کرو کچھ نہ کچھ، ان لائک کر دیا کرو، کوئی بات نہیں، ان لائک ہی قرآن پاک کو ان لائک کرو گے، مجھے تو نہیں نا، تو اگر میری کوئی غلطی ہے تو وہ مجھے بتایا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر خطا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ گار ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔